اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کا علم۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے فرمایا کہ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت حق سبحانہ تعالی نے جب روز ازل یعنی شروع میں الستو بربکم فرمایا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ لفظ فرمایا تھا اور میں نے بلا کہا تھا، کیوں نہیں؟ اور جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کے کل حالات بھی مجھ کو معلوم ہے۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا اور میں نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس وقت کے کل حالات بھی مجھے معلوم ہیں۔ اور جب میں 3 سال کا تھا تو تمام رات اپنے ماموں محمد بن سوار رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ سبب ان اللہ والوں کا یہ علم ہے کہ روز ازل تک کی ساری باتیں علم میں ہیں۔ شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں ہوتے وقت کی بھی تمام باتیں اور بچپن کی تمام باتیں علم سے باہر نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ذات گرامی جن کے صدقہ میں ان اللہ والوں کو یہ علم حاصل ہوا، یعنی ذات بابرکت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھلا اس ذات گرامی سے کوئی بات کیسے غائب رہ سکتی ہے جن کے طفیل اللہ والوں کو روز ازل تک کی باتیں معلوم ہو؟ خود ان کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہ ہو، یہ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا بچپن بھی اللہ کی یاد اور عبادت میں گزرتا۔ پھر وہ جس نے بڑھاپے تک بھی کبھی نماز نہ پڑھی ہو، بڑھاپا تک بھی جب کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو، ان اللہ والوں کا مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حاکم جس کا نام عمر لیث تھا بیمار پڑ گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ طبیب اس کے علاج سے تھک گئے مگر وہ اچھا نہ ہو سکا۔ آخر کسی نے کہا دوا کی تو انتہا ہو گئی، یعنی دوا سے تو تم ٹھیک نہ ہوئے، اب کسی مستجاب الدعوات سے دعا کرائی جائے۔ زمینی دواؤں سے تمہارا علاج تو ہوا نہیں، اب روحانی علاج کراؤ، کسی سے دعا کراؤ۔ چنانچہ سب نے حضرت سہل رحمت اللہ علیہ کا نام لیا کہ وہ بڑے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ آپ کو بلایا گیا اور آپ مطابق فرمان حق وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تشریف لے گئے۔ جب مریض حاکم کے پاس بیٹھے تو اس نے فرمایا کہ دعا ایسے شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے۔ پھر دعا بھی اگر ہم کسی بزرگ سے کرائیں تو وہ دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے جو پہلے سے اپنے گناہوں سے تائب ہو، گناہوں سے توبہ کیا ہو۔ تم ہو سود خور، تم ہو بیاج خور، تم ہو حرام خور،
اور تم کسی عالم دین کو بلا کر دعا کرانے لگو تو تمہارے حق میں وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ وہی بتانے کہ دعا تو ایسے شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے توبہ کرے اور خدا کی جانب رجوع کرے۔ اور اے عمر، تیرے قید خانہ میں بہت سے بے گناہ قیدی بھی ہیں، پہلے ان سب قیدیوں کو رہا کر اور توبہ کر، پھر میں دعا کرتا ہوں۔ عمر لیث نے ایسا ہی کیا، قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا اور توبہ کی۔ پھر حضرت سہل نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خداوند، ایسا کہ تو نے اپنی نافرمانی کی ذلت اس کو دکھا دی، انہوں نے جو نافرمانی کی اس کی سزا تم نے اسے دے دی، اسی طرح میری اطاعت کی عزت بھی اس کو دکھلا دے، اور جس طرح کہ تو نے اس کے باطن کو لباس توبہ پہنایا ہے، اسی طرح اس کے ظاہر کو لباس عافیت بھی پہنا دے۔ اب یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ عمر لیث بالکل اچھا ہو گیا۔ عمر لیث آپ کو بہت سامان نذر دینے لگا، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ سبق: جو دوا کی انتہا ہو، جس مریض کے لیے دوا انتہا ہو جائے، دوا کام نہ کرے، دعا کی وہ ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعا سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں دعا مانگنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہاں وہ شخص جس کے لیے دعا کی جائے اسے بھی اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ جب دونوں طرف سے یہ پاکیزگی اور عفت پائی جائے گی تو دعا بہت جلد سنی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔